میرا سوال ہے کہ رفع الیدین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اس میں صحابہ سے لے کر آج تک علماء اور ائمہ، محدثین اور فقہا کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف نہ حلال کا ہے، نہ حرام کا ہے، نہ جائز کا ہے، نہ ناجائز کا ہے۔ ابن اسامہ حنیف ہیں، یہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں، میرا ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان ہے، میری آمدنی بہت کچھ زیادہ نہیں ہے، تو گھر والے بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ تم شادی کرو، اور میری آمدنی بہت کم ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں میں کسی مشکل میں نہ پھنس جاؤں۔ ایک صحابی نے آ کر تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا شادی کر لو۔ اللہ، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں تو تنگ دستی کی شکایت کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں شادی کر لو۔ جب شادی کی تو خوشحال ہو گئے کہ آنے والی بعض اوقات اپنا رزق لے کر آتی ہے۔ یہ اگلے ہمارے ساتھ جو سائل ہیں سہیل احمد ان کا نام ہے جی، یہ پوچھ رہے ہیں السلام علیکم، میرا نام سہیل احمد ہے، میری عمر 15 سال ہے، میرا یہ سوال ہے کہ رفع الیدین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ بس اس میں صحابہ سے لے کر آج تک علماء اور ائمہ، محدثین اور فقہا کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف نہ حلال کا ہے، نہ حرام کا ہے، نہ جائز کا ہے، نہ ناجائز کا ہے، مستحب کا ہے، جس کو نادانی کی وجہ سے اتنا بڑا بنا دیا کہ نفرتیں پیدا ہو گئیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے نبی نے رفع یدین کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف تکبیر اولیٰ میں انہوں نے ہاتھ اٹھائے، باقی نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو حمید ساعدی کی روایت ہے کہ انہوں نے رفع یدین کیا ساری نماز میں۔ تو لہذا اس میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ مستحب چیز ہے۔ جو کہتے ہیں کرنا ہے ان کے نزدیک بھی افضل یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، اور غیر افضل یہ ہے کہ نہ کرنا۔ جو چھوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، کوئی کر لے تو کوئی حرج کوئی نہیں۔ تو اب اس میں کیا لڑائی اور کشتی کرنا؟ مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا پر جب یہ رفع یدین پر، سورۃ فاتحہ پر، اور ایسے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، یہ اس پر جب یہ مناظرے کرتے ہیں تو دل بہت دکھی ہوتا ہے۔ میرے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے پڑھو۔ صلو کما اصلی نہیں فرمایا، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو۔ کسی نے، ایک صحابی نے دیکھا آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے نماز میں، وہ ساری زندگی بٹن کھول کے نماز پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ایسے کیا تھا۔ تو کسی نے آپ کو کسی حالت میں دیکھا، کسی نے آپ کو کسی حالت میں دیکھا۔ اللہ نے آپ نے جو کچھ آپ نے نماز میں کیا وہ اللہ نے سب زندہ کر دیا۔ وہ پوری امت میں آپ کی سنتیں اگر سارے رفع یدین پہ اکٹھے ہوتے تو چھوڑنے والی چھوٹ جاتی، سب رفع یدین کے چھوڑنے پہ اکٹھے ہوتے تو کرنے والی چھوٹ جاتی۔ تو اس طرح یہ کوئی لڑنے کی چیزیں نہیں ہیں، نہ یہ کوئی عقیدے کی چیزیں ہیں، اس پہ زیادہ سوچنا نہیں چاہیے اور نہ ہی بحث کرنی چاہیے۔ اصل ہے نماز میں آپ کا اللہ سے کتنا تعلق ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ ہے نماز مطلوب کہ اللہ کی رغبت میں ہو۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے تار جڑا ہوا ہو۔ اس پر تو بات ہوتی نہیں، یہاں ہاتھ باندھنا ہے، نہیں یہاں نہیں ہاتھ باندھنا ہے، وقت نہیں چھوڑنا ہے، اور اونچی آمین کہنی ہے کہ نہیں آہستہ آمین کہنی ہے، یہ ساری فضولیات ہیں۔ میں عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پہ عمل کرتا ہوں۔
جزاک اللہ. اسامہ حنیف ہیں، یہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ میرا ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان ہے، میری آمدنی بہت کچھ زیادہ نہیں ہے، تو گھر والے بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ تم شادی کرو، اور میری آمدنی بہت کم ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں میں کسی مشکل میں نہ پھنس جاؤں، تو کیا کرنا ہے؟ ایک صحابی نے آ کر تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا شادی کر لو. اللہ. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں تو تنگ دستی کی شکایت کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں شادی کر لو. تو جب شادی کی تو خوشحال ہو گئے کہ آنے والی بعض اوقات اپنا رزق لے کر آتی ہے تو اس سے رزق بڑھ جاتا ہے، اور دینے والا تو اللہ ہے. آپ اپنی دکان پہ سچ بولیں اور صحیح تولیں اور اس پر محنت کریں تو اللہ آپ کا رزق بڑھا دے گا. اور ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. ایسے ہی ماں باپ کی خدمت سے رزق بڑھتا ہے، یہ ساری حدیث کی بات. جی اگلے ہمارے ساتھ جو بہت سائل ہیں، یہ ان کا نام نادر ہے. یہ کہتے ہیں مائی نیم از نادر خان، آئی لیو ان ملیشیا، آئی وانٹ ٹو ٹاک مولانا طارق جمیل صاحب اوور دا ٹیلیفون. آئی ہیو سین ہم ان مائی ڈریمز ٹوائس. آئی ہیو اے ویری اسٹرینج اسٹوری آف مائی لائف اینڈ ایٹ سم ہاؤ مولانا طارق جمیل صاحب از ریلیٹڈ ٹو مائی لائف اسٹوری ایز ویل، ایون ایٹ لیسٹ فار 5 minutes. بس ایک بار آواز سننا چاہتا ہوں اور بات کرنا چاہتا ہوں زندگی میں مرنے سے پہلے. بہت شکریہ، یہ میرا نمبر ہے. تو یہ کالر ہیں، ایک ملیشیا سے ہیں ابھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نادر میاں. لفظ نہیں ہے مولانا، میں کیا بات کروں آپ سے. اللہ آپ سے راضی ہو بیٹا. بہت شکریہ آپ کا. مجھے یقین نہیں ہو رہا، میرا جسم کانپ رہا کہ آپ کا فون آ گیا مجھے. پاکستان کیوں؟ جی مولانا میری لاہور کی پیدائش ہے. اچھا. تو ملیشیا رہتا ہوں میں پچھلے 14 سال سے نا. اچھا. میں نے بڑی کوشش کی آپ کو ایک زمانے میں نہ فون کرنے کی. اچھا. جہاں سے آپ کا نمبر مجھے کہیں ویب سائٹ پہ ملتا تھا تو میں بس آپ کو فون کر دیتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو میں نے آپ سے معذرت کرنی ہے. معذرت اس لیے کرنی ہے کہ میرا راستہ صحیح نہیں تھا ایک زمانے میں. اچھا. بہت خراب کنڈیشن میں رہتا تھا میں. اچھا. نان مسلمس کے ساتھ اور ہر چیز میں. تو کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ، تو آپ کا میرا خیال ہے سن رہا تھا کوئی چیز ٹیلی فون پہ، تو آپ اس میں دعا کر رہے تھے. تو میں نے معذرت آپ سے کرنی، میں نے برا بھلا کہہ دیا آپ کو نا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہ سب غلط چیز ہے، یہ ڈرامہ ہے سارا نا. تو وہ ایک تو یہ اس کی میری سے معذرت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. مجھے نہیں پتا میں پھر آپ کے، میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی آپ کا شاید درس نہ سنا ہو. یوٹیوب پہ ابھی بھی دن رات میں سنتا ہوں. اللہ نے ڈائریکشن چینج کی آپ کی وجہ سے الحمدللہ. اور شکر اللہ کا کہ ابھی بھی بہت کچا ہوں. میں بہت کمزور ہوں، اپنے آپ کو بہت اکیلا فیل کرتا ہوں. میں اس چیز میں بڑی میری ہوتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھرو جنہیں بھائی شہید کی زندگی بدلی، مجھے بھی ایسا لگتا ہے میری کہانی تقریباً ویسی ہی چلتی ہے، لیکن میرا شاید ورس کیس ہے. تو میں نے گاڑی رکھی تھی مولانا، مجھ سے کٹ گئی بہت لمبی ماشاءاللہ. تو مجھے آپ ریسنٹلی خواب میں آئے ہیں، 2 دفعہ آپ آ چکے ہیں. پھر آپ خواب میں آئے میرے کہ
तुमने क्यों काटी, तो तुम दाढ़ी रखो दोबारा ना। तो मुझे नहीं समझ नहीं आ रही मैं आपसे क्या है, मेरा बस दिल कर रहा है मैं आपको गले लगा के ना मैं बस रोता रहूं, मैं थक गया हूं दुनिया से ना। मैं आपके पास कहीं पहुंच जाऊं, कहीं आपके वहां पे कोई आपके भाइयों में कहीं बस अल्लाह आपको आपके खानदान वालों को, आपके काम को, बस मेरी दुआएं मौलाना। अल्लाह राजी होगा। मैं यही दे सकता। अल्लाह खुश रखे। तो आपने दाढ़ी शेव करा दी थी या छोटी कराई थी? मौलाना मैंने काट ही थी सारी। हाँ नहीं है, फिर तो उसको आप रख लो। जी बस असल बात ये भी पाकिस्तान लाहौर गया था, मेरी सिस्टर की शादी थी, वेडिंग थी। बस वहां से आया तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, मेरे कारोबार सारे खराब हो गए, हालात खराब हो गए। तो मुझे किसी ने बताया कि जी वो पता नहीं आपके ऊपर ये हो गया वो हो गया। तो कमजोर आदमी, बहुत कमजोर हूँ, अल्लाह के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। कभी मेरा ईमान ऐसे हो जाता है कि दरूद पढ़ना, नफिल पढ़ना, करता कि दिल नहीं करता कुछ करने को ना। बस इस जिदोजहद में रहता हूँ। देखो आप कहते हैं ना कि 3 दिन लगाओ या 3 लगाओ, इस तरह की कोई चीज कि मैं वहाँ वापस चला जाऊँ शायद पाकिस्तान। मेरी 4 बेटियां हैं, छोटी हैं। अच्छा। वाइफ मेरी मलेशियन है, तो बस इधर ही रहता हूँ। फिर मैं इस तरह कुछ है। अच्छा बेटा, अल्लाह इस्तिकामत दे। उतार चढ़ाव जिंदगी में होता रहता है, तो जी कोई परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला मदद करे। और ऐसे ही अमाल में भी कमी, कभी ज्यादती, कभी शौक, कभी सुस्ती, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। तो बस चलते रहना चाहिए, और जब कोई खता हो जाए तौबा करें, अल्लाह माफ करने वाला है, गफूरुर रहीम है। तो 3 दिन लग जाया करें तो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया मौलाना आपके वक्त का। मैं समझता हूँ आप काफी मसरूफ रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। दुआ कीजिएगा मेरी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी तीसरी एपिसोड आस्क MTJ की इख्तिताम को पहुंचती है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आपसे एपिसोड नंबर 4 के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह।